السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 67 تا 71 ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر تھا اور آپ کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے آئے اس حال میں کہ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، بے شک یہ میرے مہمان ہیں۔ فَلَا تَفْضَحُونِ، تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِي، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، عن العالمین، لوگوں کو مہمان ٹھہرانے سے، یعنی لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے سے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو ان سے کر لو، یعنی نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ امرت پسندی کی تباہ کاری میں مبتلا تھی۔ امرت پسندی کیا ہوتی ہے کہ بے ریش لڑکا جو ہوتا ہے، جسے ایک اعتبار سے گویا عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو یہ قوم ایسی قوم تھی کہ عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے مردوں سے اپنی حاجت کو پورا کرتی تھی۔ انسانی فطرت کے خلاف نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ نسل کی افزائش، انسانیت کا آگے بڑھنا، یہ اللہ رب العزت نے اسی طرح انسانیت کا بڑھانا جو ہے وہ مقصود رکھا ہے، جبکہ جو لواطت ہے، یعنی مرد کے ساتھ مرد کا بدکاری کرنا، یہ بڑا ناپسندیدہ کام ہے اور تباہی کی طرف جانے والا کام۔ تو چونکہ وہ جو فرشتے تھے وہ آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، تو جب وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو قوم جو ہے، شہر والے لوگ جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ خوشیاں مناتے حاضر ہوئے۔ اور یہ شہر کون سا تھا؟ شہر سدوم تھا ان کا۔ معاذ اللہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو خوبصورت لڑکے ہیں، ان سے ہم نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، ان سے بد فعلی کرنی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، اور فلا تفضحون، تو تم جو ہے وہ مجھے شرمندہ نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے مہمان کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو یہ اس کے لیے عار ہے، اس کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم ان کے ساتھ یہ کام کرو گے تو ان کی ذلت ہونا گویا کہ میزبان کو بھی شرمندہ کرنا ہی ہے، تو تم ایسا تو نہ کرو۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو، کہ تم ان کے ساتھ یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر ہے مجھے بھی جو ہے وہ رسوائی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جہاں ان کا آنا اور بد فعلی کا گویا کہ اظہار کرنا اور حضرت لوط علیہ السلام کو انہیں نصیحت کرنا، ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت اور خاطر تواتر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں نا، مہمانوں کو کتنا جو ہے وہ پروٹوکول دیا، اگرچہ میزبان ان سے واقف نہ بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے شناسہ لوگ ہیں تو تب ہی مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی کی۔ آقا کریم علیہ السلام کا بھی یہی انداز رہا ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مہمان بن کر حاضر ہوا۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے بلایا اور مجھے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے نہ ادھار
گندم یعنی آٹا لے کر آؤ تاکہ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر سکیں، اور ڈیٹ یہ ہے، یعنی چاند کی فلاں تاریخ ہوگی تو ہم اسے اس کا قرض واپس کر دیں گے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں اس یہودی کے پاس گیا، جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا ٹھیک ہے وہ سچے ہیں اور امانتوں کو بھی بڑے ٹائم سے ادا کرنے والے ہیں، لیکن جب تک مجھے کوئی چیز رہن نہیں رکھوائیں گے میں ادھار آٹا نہیں دوں گا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ امانت دار ہی میں ہوں، کیا میں نے اس کی امانت کو واپس نہیں کرنا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، بہرحال وہ لوہے کی زرہ پڑی ہے اسے لے جاؤ، اسے رہن رکھوا کر اس سے جو ہے وہ آٹا لے آؤ۔ تو پھر وہ لوہے کی زرہ لے کر گئے اور یہودی کو رہن رکھوا کر آٹا لے کر آئے، اور پھر اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی فرمائی۔ مہمان نوازی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید بھی فرمائی، اور یہ صرف آپ کی ظاہری حیاتی کے ساتھ بھی نہیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر اپنے مزار شریف میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ کتنی ساری روایات ملتی ہیں، جس طرح حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں داخل ہوا تو اس وقت میں فاقے سے تھا، تقریباً 5 دن ہو گئے تھے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت انتہا پر تھی، تو میں نے وضو کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، اور پھر جالیوں کے قریب ہی بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا کائنات جو ہے وہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت علی مجھے ٹھوکر لگا کر فرماتے ہیں اٹھ کر بیٹھ، تمہیں پتہ نہیں ہے سرکار تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا فوراً۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے قریب پہنچے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارا مہمان ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی عطا فرمائی، اور کھا رہے تھے، کہتے ہیں روٹی ایک تھی، آدھی روٹی کھائی تو میری آنکھ کھل گئی، تو قسم بخدا آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ یہ حقیقت تھی، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو طبقات کبریٰ کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمٰ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے، مہمان کی ذلت، مہمان کی بےعزتی، یہ میزبان کی یاد رکھے رسوائی ہوتی ہے۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، تو الٹا نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے سے، کہ کوئی باہر سے آئے تو اسے مہمان ہی نہ ٹھہرائیں آپ، کیونکہ وہ شناسہ لوگوں کے ساتھ یہ بدفعلی نہیں کیا کرتے تھے۔ جو باہر سے لوگ آتے تھے، مہمان آتے تھے جو ان کی بستی میں ٹھہرتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے یہ بدفعلی والا کام کیا کرتے تھے۔ تو کہنے بجائے یہ کہ نصیحت مانیں کہ ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں رک جانا چاہیے، بس اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں نصیحت کریں تو قبول کرنے کی بجائے الٹا ہی جو ہے وہ جواب ملتا ہے۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نصیحت قبول کرتے کہ ہاں یار آپ صحیح سمجھا رہے ہیں، ہمارا کام غلط کام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، آپ مہمان ہی نہ ٹھہرائیں۔ تو قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم پر شہوت کا غلبہ ہے تو پھر تم ان سے نکاح کر لو نا۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بناتی فرمایا یہ میری بیٹیاں، کیونکہ یاد رکھیں نبی قوم کے اندر بمنزلہ والد کے ہوتا ہے، باپ کے ہوتا ہے، گویا کہ ساری قوم اس کی اولاد کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا نا، فرمایا پہلی امتوں کے اندر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر یہ تھا کہ مرد مرد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کرتا تھا، لیکن میری امت کے اندر خرابی اس قدر بڑھ جائے گی
کہ مرد مرد کے ساتھ بھی اپنی حاجت کو پورا کرے گا اور عورت عورت کے ساتھ جو ہے اپنی حاجت کو پورا کرے گی۔ بے حیائی اس قدر بڑھ جائے گی، آپ دیکھتے نہیں ہیں اب عجیب قسم کے ہمارے ہاں بل بھی پاس ہو رہے تھے کہ ٹرانسجینڈر اسی چیز کا تو نام تھا کہ کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ مجھ میں عورتوں کی کیفیت ہے تو اس کو جو ہے عورت ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ عورت ہے۔ عجیب ہے بھائی، اس مرد کے چاہے بچے ہیں، جب آپ اسے عورت ڈکلیئر کریں گے تو اب اس کے لیے کیا ہے، وہ عورتوں والے واش روم استعمال کرے گا، وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حمام میں نہائے گا، عورتوں کی سیٹوں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ عجیب۔ اور پھر کیا ہے، وہی مرد اگر کہے مجھ میں عورتوں والی فیلنگ ہو رہی ہے تو دوبارہ اسے عورت ڈکلیئر کر دو۔ عورت کہے مجھے مردوں والی جو ہے فیلنگ آ رہی ہے تو اسے مرد ڈکلیئر کر دو۔ اب وہ مرد جس میں عورتوں والی فیلنگ آئی وہ سارے عورتوں والے کام، تو اس کے بچوں کو کیا نام دو گے؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ عجیب قسم کے بل ہیں، عجیب مطلب ذہنیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ کھلا جو ہے وہ کھلم کھلی اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن ہم جو ہے سمجھتے ہیں شاید یورپ کی نکالی کرنے میں، یورپ کی تہذیب لینے میں ہماری عزتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مومن اور مسلم کے لیے عزت تب ہی ہے جب وہ اللہ رسول کا حکم مانے۔ یہ تو قیامت کی نشانیاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کرے گی اور معاذ اللہ مرد مرد کے ساتھ جو ہے اپنی حاجت کو پورا کرے گا۔ ہمیں اس چیز کی اویئرنس دینی چاہیے۔ میں عموماً کہتا ہوں پہلا زمانہ صاف تھا، پاکیزہ تھا، اس کے باوجود لوگ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اب وہ زمانہ آ چکا ہے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے، اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ والد یہ نہ کہ یہ خیر ہے یار میرا پتر ہی، نہیں، اس کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں، معاملات بہت زیادہ الجھ چکے ہیں، لوگ معاذ اللہ جو ہے وہ مادہ پرستی پر اتر چکے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور فحاشی اور یعنی دیکھ کر جو ہے وہ شہوت سر کو چڑھی ہوئی ہے۔ تو والدین سے جو ہے گویا کہ ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی جو بھی ہے اس کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن